بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها الحمد للہ علی کل نعمہ واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین۔ برائے تعجیل ظہور امام زماننا بلند تر صلوات اللہم صلی علی اپنی اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بھی بلند تر صلوات اللہم صلی علی بے گناہ قید مؤمنین کی رہائی کے لیے بھی بلند تر صلوات اللہم تمام بیمار مومنین مومنات بالخصوص حاضرین کے اقربا بالاخص عنایہ فاطمہ مریض ہیں، ان سب کی صحت یابی کے لیے بلند تر صلوات۔ تمام مرحومین مومنین مومنات بالخصوص حاضرین کے اقربا بالاخص اس ادارہ کے معاونین معاونات مرحومین مرحومات کے بلندی درجات کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اپنی اپنی اولادیں نسلیں ذریت کے نیک اور صالح اور عزادار مظلوم کربلا رہنے کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر صلوات۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین صلوات۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلوات۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات۔
سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا صلوات الحمدللہ الذی جعلنی وجعل جدی وابی وامی الکبیرا والصغیرین من الباکین علی مصائب آل عباد لا سیما علی مصائب بنت نبی بہار الانوار میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں بابا کی وفات کے بعد 7 دن تک محمد کی بیٹی پہ غش طاری رہے 8ویں دن مغربین کی نماز کے بعد بی بی روتے ہوئے گھر سے نکلی ہے بابا کے مزار کی طرف چلی ہے رونے کی آواز بلند تھی علامہ لکھتے ہیں چونکہ نبی کی بیٹی کی آواز نبی کی آواز کے بالکل مشابہ تھی مدینہ کے لوگوں نے سمجھا ہے نبی قبر سے باہر آ گئے ہیں مرد عورتیں بچے گلیوں میں آ گئے ہیں آ کے دیکھا ہے کہتے ہیں چراغ بجھا دو نبی نہیں اس کی دکھیاری بیٹی ہے عورتوں نے آگے بڑھ کے دائرہ بنایا ہے بی بی روتے ہوئے بابا کے مزار کی طرف چلی ہے پرسہ دینے والوں علامہ لکھتے ہیں کبھی کبھی چادر پیروں سے الجھتی زہرا منہ کے بل زمین پہ جا گرتی غش طاری ہو جاتا کوئی عورت بھاگ کے پانی لے آتی کوئی سر گود میں لیتی پانی پلاتے غش سے افاقہ ہوتا چیخیں مار کے ایک ہی جملہ کہتی بابا اتنا تو بتا دے کیا اس شہر کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے میں آپ کی بیٹی ہوں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يوم عداوتهم إلى يوم الدين ومن ابتداء يوم الدين إلى بقاء يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله صلوات انشاءاللہ ہمیشہ توجہات و عنایات ولی عصر کے زیر سایہ رہیں خالق کائنات سب کا چل کے آیا قبول فرمائے پوری زندگی کی عبادات بالاخص ان ایام میں ایام عزا میں تمام مومنین و مومنات پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداری وپا کر رہے ہیں پڑھنے والے سننے والے ذاکرین خطباء علماء
نوحہ خان حضرات، مرثیہ خان حضرات، منقبت خان حضرات، جو جس انداز میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے، والنٹیئرلی ورک کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، خداوند سب کی یہ عزاداری قبول فرمائے۔ جہاں ہم سننے والے پڑھنے والے عزاداری کرتے ہیں تو جو کام کرنے والے ہیں ان کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے کہ جو ہمارے لیے پوری ہر چیز صف عزا مہیا کرتے ہیں۔ خداوند سب کی یہ عبادت قبول فرمائے۔ ہم سب کے مریضوں کو بالاخص عنایہ فاطمہ کو صحت یاب فرمائے، حاضرین کے مریضوں کو صحت یاب فرمائے، مرحومین کے درجات بلند فرمائے، حاضرین کے بالاخص مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ ہم سب کی دعاؤں کو ایک دوسرے کے حق میں مستجاب فرمائے، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو، ذریت کو عزاداری پر قائم و دائم فرمائے، ہماری نسلوں کو، اولادوں کو، ذریت کو نیک اور صالح بنائے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم سامعین، میں نے کل گزارش کی تھی کہ میرا جو موضوع سخن رہے گا اس عشرے میں وہ ہے اللہ کا ہم پر احسان۔ وہ کیا احسان ہے کہ خدا جب کسی بندے کی بھلائی یا خیر کرنا چاہتا ہے، بھلا کرنا چاہتا ہے تو جعل فی قلبہ محبت الحسین، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ و محبت زیارت الحسین، صرف حسین کی محبت نہیں بلکہ اس کی زیارت کی محبت بھی ڈال دیتا ہے کہ ہمیں جب کبھی بلاوا آتا ہے تو ہمیں کوئی چیز اس سے روک نہیں سکتی کہ ہم زیارت پہ جانا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور جو ایک بار جاتا ہے وہ بار بار جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک قافلہ پہنچا ہے کربلا میں تو مولا کائنات کہ فرزند سید الشہداء امام حسین علیہ السلام خواب میں قافلہ سالار کو ملنے گئے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں سب مل کر، اللہم صلی اللہ۔ ایک تو جا کر اس قافلہ سالار نے جمعرات تھی وہاں پر نوحہ خانی کی، نوحہ پڑھا شہزادہ علی اکبر کا، پرسہ دے کے آ کے سو گیا ہے۔ کہتا ہے عالم خواب میں دیکھ رہا ہوں، دروازے پہ دستک ہوئی ہے، اٹھ کے گیا ہوں، مسافر خانہ جو حال مہمان سرا ہمیں ملا ہوا تھا، دروازہ کھلا ہے تو امام علیہ السلام تشریف فرما تھے، قدم بوس ہوا ہوں، امام آ کے تشریف فرما ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کچھ پیغام دینے آیا ہوں۔ سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ جو بھی میرا زوار کربلا آتا ہے میں حسین خود اسے ملنے جاتا ہوں۔ دوسرا پیغام میرا یہ ہے کہ جب واپس جاؤ نا تو جو آپ کے شہر کا امام بارگاہ ہے، جو اس کا خادم ہے نا، جو مومنین مجلس پہ تشریف لاتے ہیں وہ ان کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے، اسے مجھ حسین کا سلام دے دینا۔ اور تیسرا پیغام تھا کہ جب کبھی موقع ملے کربلا آنے کا اور جمعرات بھی ہو، میرے بیٹے علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جمعرات کو میری بہن زینب، میری اماں زہرا کربلا ہوتے ہیں، میرے مزار پہ آ کر میرے بیٹے کا نوحہ نہ پڑھنا، کوئی اور مصائب پڑھتے رہنا۔ تو جو بھی زوار جاتا ہے وہاں پر امام علیہ السلام اس کو خود ملنے آتے ہیں۔ ایک قافلہ وہاں پہنچا ہے، اس کے ساتھ عیسائی غلام تھا قافلے کے ساتھ۔ انہوں نے کہا بھی آپ عیسائی ہو، آپ تو مومن ہو نہیں، آپ ہمارے سامان کا خیال رکھو، ہم زیارت کر کے آتے ہیں۔ اندر چلے گئے ہیں۔ وہ عیسائی غلام جب واپس آئے ہیں تو وہ رو رہا تھا بیٹھ کے۔ پوچھتے ہیں بھی کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے آپ گئے ہو، سامان کے ساتھ بیٹھا تھا، میری آنکھ لگ گئی ہے، میں نے دیکھا ہے تو یہاں کے جو آقا ہیں وہ باہر تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ ایک خادم تھا، تو فرماتے ہیں میرے مہمانوں کی لسٹ لائی جائے۔ جب لسٹ پیش کی گئی ہے تو سارا دیکھ کے فرماتے ہیں ایک مہمان کا نام نہیں ہے۔ مولا وہ کون سا؟ فرماتے ہیں وہ جو سو رہا ہے۔ مولا وہ تو کرسچن ہے، عیسائی۔ فرماتے ہیں کوئی بھی ہے جو کربلا میری زیارت پہ آیا ہے وہ میں حسین کا مہمان ہے اور میرے مہمانوں میں اس کا نام لکھا جائے۔ کہتا ہے میں قدم بوس ہوا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب مجھے مومن کہا جائے، میں اپنے پہلے والے مذہب پہ نہیں رہا۔ صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ میرا موضوع جو ہے وہ اس پورے عشرے میں انشاءاللہ العزیز وہ ہے کہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا شیعوں پر احسان ہے جو اس نے یہ محبت اور مودت ہمارے دلوں میں رکھ دی ہے۔ اسی کے ضمن میں تھوڑی بہت گفتگو حضرت آدم کے لے کر خاتم تک، خاتم سے قیامت تک،
اور خود خدا کا مصائب پڑھنا انشاءاللہ العزیز جس ترتیب سے آئے گا. آپ کے وقت کا بھی لحاظ رکھتا جاؤں گا. میں کوشش کرتا ہوں نماز تھوڑی تیز پڑھاؤں تاکہ 2-4 منٹ وہاں سے سیو کروں, اور آگے جو ہمارے بخاری صاحب ہیں ان کا بھی ٹائم تھوڑا محدود زیادہ نہ رہ جائے. بارکیف خداوند ان کی کاوش آپ کا تشریف آوری میرے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک بار پھر صلوات پڑھ دیجئے. پروردگار عالم نے سورہ انفال کی ابتدا میں 4 واجب حکم بیان فرمائے ہیں, حکم دیے ہیں لوگوں کو, اپنے بندوں کو. جو بندہ, جو بیوی, جو مرد, جو عورت ان 4 احکامات پر عمل کر لے اس نے ایک روٹین کی حرکت کی ہے ایمان کی, یعنی دین کی. وہ ایک مومنین کے دائرہ کار میں تو آ جاتا ہے, بہت بڑا مومن نہیں بنتا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. یعنی جو بندہ یہ 4 حکم مان لے اللہ کے, وہ ایمان کے دائرے میں آ جاتا ہے. اب یہ اس کی قسمت ہے, وہ اس ایمان کو کتنا بچا پاتا ہے یا ہوا میں اڑا دیتا ہے. بارکہ خداوند ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے. کون کون سے 4 حکم ہیں؟ پہلا حکم واجب, خدا فرماتا ہے فاتقوا اللہ, اللہ کے ہاں تقوی اختیار کرو. تقوی جیسا کہ معصومین علیہم الصلوۃ کی روایات کے مطابق جو توضیح بیان کی گئی ہے, اس کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ حرام سے بچو, واجبات کو انجام دو, واجبات پر عمل کرو اور محرمات سے بچتے جاؤ. کل میں نے تقوی کے بارے میں گزارش کی تھی, آج آدھے سے زیادہ مجمع نیو ہے تو میں چاہتا ہوں تیزی کے ساتھ اس کی ایک جھلک آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ جناب ابن عباس کی خدمت میں ایک بندہ گیا ہے. تقوی کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک پگڈنڈی راستہ ہے, تنگ راستہ ہے, ڈھلوانی راستہ ہے, سلپری ہے, 100% سلپ ہونے کے چانسز ہیں, تیز آندھی چل رہی ہو, بارش بھی ساتھ چل رہی ہے, پاؤں پھسلنے کے 100% چانسز موجود ہیں. کھلے کپڑے آپ نے اوپن ململ کے پہنے ہوئے ہیں, خاردار جھاڑیاں بھی ہیں, وہاں سے گزر جاؤ, نہ پاؤں پھسلے نہ کپڑا اٹکے, یہ تمہارا تقوی ہے. وہ کہتا ہے یہ تو امپاسبل, ناممکن ہے. آیا ہے مولا متقیان امیر المومنین مولا کائنات حلال مشکلات عالم علم ربانی عالم علم لدنی مالک ممبر سلونی کائنات کے امیر علی ولی کی خدمت میں, یا علی ابن عباس نے تقوی کی یہ تعریف کی ہے. فرماتے ہیں ابن عباس نے تقوی کی ٹھیک تعریف کی ہے کہ ڈھلوانی راستہ بھی ہو, سلپ ہونے کے 100% چانسز بھی ہوں, بارش بھی ہو, تیز ہوا بھی ہو, ململ کے کپڑے بھی وہ بھی بہت کھلے کپڑے پہن رکھے ہوں, وہاں سے گزر جاؤ, نہ کپڑا اٹکے نہ پاؤں سلپ ہوں, یہی تقوی ہے. مولا یہ تو ممکن نہیں. فرماتے یہ تقوی آپ کا نہیں, یہ علی کا تقوی ہے. مولا ہمارا تقوی کیا ہے؟ فرماتے ہیں آپ کا تقوی یہ ہے کہ پاؤں پھسلے گر جاؤ, گرے پڑے نہیں رہو, اٹھ جاؤ, یہ آپ کا تقوی ہے. وہاں پر خاردار جھاڑی میں آپ کا کپڑا اٹک جائے, اسے اٹکا رہنے نہیں دو, چھڑا لو, یہ آپ کا تقوی ہے. یعنی پٹڑی سے اتر جانا بری بات ہے, لیکن اتنا بری بات نہیں جتنا بری بات پٹڑی سے اترے رہنا ہے. مومن کی نشانی کیا ہے؟ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کے, خواہشات نفسانی کے بہکاوے میں آ کے کچھ دیر کے لیے بندہ پٹڑی سے اتر رہا ہے, واپس سنبھل جائے, یہ اس کے ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے. صلوات پڑھ دے بلند آواز سے. یا علی علیہ السلام. قرآن کے اس حکم کے مطابق جس بندہ نے تقوی کو اختیار کیا, یعنی واجبات پر عمل کرتا رہا, محرمات سے اپنے آپ کو بچا لیا, گویا اس نے ایک روٹ پلان کر لیا ہے, جی پی ایس میں روٹ سیٹ کر لیا ہے کہ میں نے ان راستوں سے گزر کر کہاں پر پہنچنا ہے. کیا مطلب؟ کیسا روٹ سیٹ کیا ہے؟ کچھ اس طرح سے روٹ سیٹ کیا ہے کہ جہنم سے دور ہوتا جا رہا ہے اور جنت کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے تقوی اختیار کرنے کے بعد. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, جو ایسا نہیں ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, اور یہ اللہ کا پکا فیصلہ ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. البتہ خداوند قدوس اپنی رحمت کے سبب جو متقی حضرات ہیں, صاحبان تقوی ہیں, ان کو وہاں سے نکال لے گا, اور جو ستمکار اور ظالم ہیں وہ زانو کے بل جہنم میں باقی رہ جائیں گے. ایک صلوات پڑھتے ہیں.
گھبرا تو نہیں گئے؟ یہ فضائل فرمان کا مکس کر کے پیش کرتا چلا جاؤں گا تاکہ ہم تھوڑے پریشان بھی نہ ہوں، ایمان بھی تازہ ہوتا رہے، ساتھ ساتھ دین کو بھی تقویت ملتی رہے، جو کہ مقصد حسین ہے۔ جیسا کہ میرے امّ بزرگوار فرماتے تھے، امام بارگاہ مدرسہ ہے حسین کا اور مسجد مقصد ہے حسین کی، کہ امام بارگاہ میں آؤ، مدرسہ حسین میں پڑھو اور مسجد میں چلے جاؤ، کہ سب سے بہترین ماتمی وہ ہے جو ماتم سے اٹھے مسجد میں چلا جائے، اور سب سے بہترین نمازی وہ ہے جو نماز پڑھ کے مجلس میں بیٹھ جائے۔ یہ جو تقوی ہے، اس کی اگر تھوڑی تفسیر دیکھی جائے تو اس سے مراد تقوی مالی ہے، یعنی امور مالی میں معاش ہے، کمانا ہے، تجارت ہے، اس میں حلال خدا کی رعایت کرنا، یہ جو فاتقوا اللہ کہا گیا ہے سورہ انفال میں۔ پھر ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اس کے بعد فرمان ہے کہ آپ اپنے حضرات محلے میں مومنین میں اگر کسی کا جھگڑا چل رہا ہے وراثت پہ، میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا ہے، دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، تو قرآن کہتا ہے آپ پر دوسرا فرض واجب جو ہے وہ عمل واجب ہے، ان کے درمیان جا کے صلح کرانا۔ یعنی جس کسی کا ہاتھ پڑتا ہو، وہ میاں بیوی جھگڑا کر رہے ہیں، آپ محلے کے عزت دار ہیں، بزرگوار ہیں، آپ وہاں کے بزرگ ہیں، علاقے کے وڈیرے ہیں، تو آپ کوشش کریں ان کے درمیان صلح کرائیں۔ دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے، ان کے درمیان صلح کرائیں۔ یہ ایک صحابی ہیں میرے آقا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو قافلے لے جایا کرتے تھے مکہ میں زواری کے لیے، مومنین کو لے جاتے، زواری بھی کراتے، حج بھی کرا کے لے آتے۔ یہ ظاہر صاحب، یہ قافلہ سالار کہتے ہیں، میرا اپنے داماد بہنوئی کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا کسی ارثی معاملے پر، وراثت کے معاملے پر، ہم گلی کے نکڑ میں کونے میں کھڑے ہو کر جھگڑا کر رہے تھے، وہ بھی اونچی آواز میں بات کر رہا تھا، میں بھی اونچی آواز میں بات کر رہا تھا۔ وہاں میرے آقا کا ایک اور صحابی مفضل وہ وہاں سے گزرا ہے، وہ گزرا ہے، کچھ دور جا کے کھڑا ہو گیا، سنتا رہا، دیکھتا رہا کہ معاملہ ان کا کہیں ٹھنڈا ہوتا ہے، نتیجہ کو پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں جب ہمارا جھگڑا بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ میرے وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ ہماری بات بن پا رہی تھی، وہ فضل قریب آیا، کہتا ہے دونوں بھائی صاحبان میرے گھر تشریف لے آئیں۔ گھر میں گئے ہیں ہم، اس کے بیٹھ گئے ہیں، کہتا ہے بھائی مجھے بتائیے آپ کا جھگڑا کتنے پیسوں میں ختم ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں زیادہ نہیں، 400 درہم پر ہماری بات گڑبڑ چل رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے۔ کہتے ہیں مفضل اندر گئے ہیں، ایک پوٹلی سی اٹھائی ہے، لے کے ہمارے سامنے رکھ دی، کہتے ہیں یہ 400 درہم آپ کی خدمت میں، جس کا حق بنتا ہے اٹھاؤ، جھگڑا نہیں کرو۔ علی کا شیعہ گلی کے کونے میں لڑائی کرتا اچھا نہیں لگتا، کہ اگر کوئی دیکھ لے وہ کہے گا ہاذا شیعہ تو جعفر، یہ جعفر صادق کی تربیت کردہ ہے۔ مفضل کہتا ہے میں نے پیسے دے دیے ہیں، اور یہ قافلہ سالار صاحب کہتے ہیں کہ اب ہمارا خیال تھا کہ ابھی جب ہماری صلح صفائی ہو جائے گی تو ہم اس کے پیسے لوٹائے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے میرے پاس کچھ پیسے رکھوائے ہیں کہ جب کہیں دیکھو ہمارے دو شیعہ، دو مومن، دو محبت کرنے والے آپس میں کسی بات پر جھگڑا کر رہے ہیں اور ان کا جھگڑا ختم نہیں ہونے جا رہا، تو یہ میری طرف سے دیے ہوئے پیسے ہیں، ان پر خرچ کرو، ان کا جھگڑا ختم کرو۔ ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ پہلا تھا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، یہ پہلا واجب حکم، گھبرا تو نہیں گئے۔ دوسرا حکم ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اپنے اندر جس کسی کا جھگڑا چل رہا ہو ان کے درمیان صلح کراؤ، یہ دوسرا واجب حکم۔ تیسرا واجب حکم خدا فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تیسرا حکم ہے اللہ کی اطاعت کرو، چوتھا حکم ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ دنیا و آخرت کی کامیابی پلج ہے اطاعت اللہ اور اطاعت رسول میں، یعنی جو بندہ اللہ اور رسول کا مطیع ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ پھر سورہ آل عمران میں ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ آپ پر رحم کیا جائے، یعنی اللہ اور رسول کی جو اطاعت کرتا ہے وہ مورد رحمت پروردگار قرار پاتا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، خالی یہ حکم نہیں ماننے بلکہ ان کی اتباع بھی کرنی ہے۔ مومن کا مفسرین نے ترجمہ مطیع بھی کیا ہے۔ اس کے بعد کی جو 3 آیات ہیں، اس پہلی آیت کے بعد قرآن مجید کے، اس میں آپ مومنین کی علامات کو بیان کیا گیا ہے۔ اجازت ہو تو وہ بھی بیان کر دوں۔
قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ ڈر کس طرح سے جاتے ہیں؟ کون سا ڈر ہے؟ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ یہ ڈر ہے جلال اللہ سے، یہ ڈر ہے اللہ کی عظمت کا، یہ ڈر ہے اللہ کی بے نہایت بزرگی کا کہ ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ یہ اس عذاب والے ڈر سے ہٹ کر ڈر ہے۔ ایک ڈر ہے نا کہ گناہ کار گناہ کرتا ہے، ڈرتا ہے کہ بھئی میں نے معصیت کی ہے، پتہ نہیں ہے میرے ساتھ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے۔ یہ ہے گناہ کرنے کے بعد عذاب سے ڈرنا۔ ایک ہے نہیں، اللہ کی بزرگی اور اللہ کی بے پناہ بزرگی کا ڈر، عظمت کا ڈر، جسے ہم حیا کہتے ہیں، یعنی کجا اللہ کی عظمت کا ڈر اور کجا گناہ کی سزا عذاب کا ڈر۔ تو مومن کبھی بھی گناہ کر کے اس کے سزا سے نہیں ڈرتا، کیونکہ مومن گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ مومن جو ڈرتا ہے وہ اللہ کی بزرگی اور عظمت سے خوف کھاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یہ اللہ کے جو مومنین بندے ہیں نا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کو بیان کیا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، تب جا کے ان مومنین کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی آیات کیا ہیں؟ اللہ کی آیات، قرآن مجید کی آیات اللہ کی آیات ہیں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کی آیات ہیں، یہ ہستی جہان دنیا اللہ کی آیات ہیں۔ تین آیتیں ہیں اللہ کی، یہ جہان ہستی، قرآن مجید، اہل بیت۔ قرآن مجید اللہ کی آیات، جہان ہستی میں جو کچھ ہے اللہ کی آیات، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام آیات کبریٰ ہیں، سب سے بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی۔ مومن کی علامت کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کی جائے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہستی جہان کا تذکرہ ہو، اللہ کی نعمات کا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی آیات کبریٰ، محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، علی کے فضائل بیان کیے جائیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ حسین کا ذکر کیا جائے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلے والے چار امور جن مومنین نے اپنائے تھے، قرآن کہتا ہے وہ معمولی حرکت کی ہے، وہ نارمل مومن ہیں۔ یہ مومنین حقیقی ہیں جن کی یہ علامات بیان کی گئی ہیں۔ ان کی تیسری علامت ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ جو آیات الہی کا لحاظ کرنے والے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز پڑھنا، آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، وہ قائم نہیں، پڑھ رہے ہیں۔ عزاداری ہے، یوٹیوب لگا کے، مجلس لگا کے، ٹی وی پر ہم سن رہے ہیں، یہ عزاداری ہم سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس کو قائم نہیں کر رہے۔ عزاداری قائم کہاں ہوتی ہے؟ جلوس میں شرکت کرو، مجلس میں شرکت کرو، امام بارگاہ میں آ کے بیٹھتے ہیں، ماتمی سنگت میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں، ماتمی حلقے میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاں گروہ کے ساتھ جا کے ہم عزاداری کرتے ہیں، وہ عزاداری کو ہم قوام بخش رہے ہیں۔ گھر میں ثواب تو ہوگا مگر وہ قوام نہیں ہے۔ نماز گھر میں پڑھیں گے، اب 40 سال تک گھر میں نماز پڑھتے رہیں، ایک نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے پڑھ لیں، یہ ایک نماز اس 40 برس کی نماز سے افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ انما المؤمنون الذین، جو حقیقت والے مؤمنین ہیں، جو بڑے درجے والے مؤمنین ہیں، جو ایمان کے آخری درجہ پر پہنچنے والے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے صاحبان ایمان ہیں، ان مؤمنین کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے، آیات الہی قرآن کی تلاوت کی جائے، نعمات کا تذکرہ کیا جائے، یا آیات کبریٰ آل محمد کے فضائل بیان کیے جائیں جو حقیقت میں آیات الہیہ ہیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ علی ربہم یتوکلون، اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں۔
الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے رزق کے عنوان سے، وہ کیا ہے؟ مال ہے، دولت ہے۔ مال و دولت سب سے آخر میں آتا ہے، علم ہے، ہنرمندی ہے، عزاداری ہے، ولایت علی ابن ابی طالب جو ہم نے انہیں رزق کے طور پر عطا کیا ہے، یہ دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے رہتے ہیں۔ علی کا محب کبھی بھی یہ ولایت سینے میں لے کر چھپا کے بیٹھتا نہیں، جہاں کہیں بیٹھتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے ہر وہ جو اس ولایت سے تھوڑا دور ہے، یہ ہر کوشش کر کے اس کو قریب لے آنا چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ یہ جو آیات پڑھی گئی ہیں، یہ 5 نشانیاں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ تینوں آیات، یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، سلمان، ابو ذر، مقداد اور شیعیان واقعی جو ہیں علی کے، ان سب کی عظمت میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ خداوند ہم سب کو ہمارے اس ایمان پر قائم و دائم فرمائے، جو ولایت، جو مودت، جو محبت اس گھرانے کی ہمارے دلوں میں احسان کر کے رکھی ہے، ہمیں اسی پر قائم و دائم فرمائے۔ جو حقیقی طور پر صاحبان ایمان ہے، اس کا جلوہ اگر نظر آیا ہے تو وہ کربلا میں نظر آیا ہے۔ مولا متقیان امیر المومنین جب جنگ صفین سے ہو کر واپس آ رہے تھے، گزر رہے تھے کربلا سے، تو وہاں میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا، ھذا مسارع عشاق شہداء، یہ جو عشق کرنے والے ہیں نا، یہ ان کے گرنے کی جگہ ہے، یہاں پر ان کے خون میں غلطاں ہونے کی جگہ ہے۔ وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کو سمجھ نہیں آئی کہ مولا متقیان نے کیا فرمایا ہے جب کربلا کی زمین سے گزر رہے تھے۔ یہ تو 20 برس کے بعد جب واقعہ کربلا ہوا، جو لوگ اس وقت علی کے ساتھ تھے، جو ان میں سے بچ گئے تھے، ان کو تب جا کے یہ بات سمجھ آئی کہ جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اصحابی اوفا من اصحاب ابی و اصحاب جدی، کہ میرے نانا اور میرے بابا کے اصحاب سے میرے صحابہ زیادہ وفادار ہیں۔ مرزا خلیل ایک مومن کا نام ہے، ڈاکٹر تھے، طبیب تھے، کربلا میں موجود ہیں۔ وہاں ایک علویہ سیدہ انڈیا سے آئی ہیں، ان کا ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا تھا، ان کے پاس آئی ہیں، میرا علاج کیجئے، میں حسین کی زوار ہوں۔ کہتے ہیں یہ کربلا ہے، علاج میں کروں گا اور ٹھیک ہونا بھی گارنٹی کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں کربلا جو امام حسین کی زیارت پہ آتا ہے، اس کی بیماری کا ٹھیک ہونا گارنٹیڈ ہے۔ کہتے ہیں علاج کیا، مومنہ ٹھیک ہو گئی۔ مومن کو دنیا سے جانے سے 3 مہینے پہلے یا 40 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا ٹائم آ گیا ہے، میرا وعدہ آ چکا ہے، میں نے دنیا سے جانا ہے۔ یہ روایات میں پکی بات ہے، یعنی جو بزرگوار اکثر دیکھا ہوگا آپ نے بزرگوں کو جو دنیا سے جانے سے کچھ دن پہلے خود کہنا شروع کر دیتے ہیں، جی میں اب ٹائم آ گیا ہے، میں ابھی جانے والا ہوں۔ بندہ کہتا ہے ابھی ظاہراً تو ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں کیوں، لیکن وہ ایک دن چلے ہی جاتے ہیں۔ تو مومن 3 مہینہ پہلے یا 40 دن پہلے ان کو یہ خبر ہو جاتی ہے، خوف کی وجہ سے وہ اس کا اظہار نہیں کر پاتے۔ مرزا خلیل کہتے ہیں میں 29 برس میری ایج تھی، کربلا میں موجود تھا، اور کام کیا تھا وہاں جا کے؟ کہتے ہیں وہاں صرف جو حسین کے زوار آتے تھے ان کا فری علاج کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں سو رہا تھا، عالم خواب میں مجھے بتایا گیا کہ مرزا صاحب تیار ہو جاؤ، 10 دن میں جانے والے ہو۔ تو خواب سے اٹھا ہوں کہ یہ کیا، ان سے خبر مجھے دے دی گئی ہے، اٹھا ہوں، ظاہراً تو میں ٹھیک تھا۔ کہتا ہے صبح ہی بستر بیماری پہ لیٹ گیا ہوں۔ وہی مومنہ، وہ بزرگوار خاتون میری دوائیاں لے آتی جو میں بتاتا، میری کوشش کرتے رہے مومنین سب، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ 10واں دن ہوا، 2 بندے گھر میں داخل ہوئے، میری جان نکالنا شروع کی۔ جان نکلتی ہے پاؤں کی طرف سے، نکلتے نکلتے جب گلے تک پہنچے، اتنے میں دیوار سے شگاف ہوا، اور پھر ایک پیغام رساں اندر آیا۔ کہتے ہیں ان کی جان قبض نہ کی جائے، امام حسین نے ان کی زندگی بڑھوا دی ہے۔ امام حسین نے خدا سے درخواست کی ہے، ان کی زندگی بڑھا دی ہے۔ اتنے میں وہ مومنہ بی بی، وہ بزرگوار خاتون دوڑتے ہوئے اندر آئی ہے اور آ کے کہتی ہے مرزا ٹھیک ہو گیا ہے۔
تو یہ فوراً کہتا ہے میں نے محسوس کیا ٹھیک بھی ہوگا. میں اٹھ کے بیٹھا, میں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہتی ہے میں تو ٹھیک کرا کے آئی ہوں نا, میں نے تمہیں دیکھا ہے آج کے دن آپ کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب تھی, مجھے احساس ہو گیا تھا کہ آپ آج جانے والے ہو, تو بھاگ کے گئی ہوں حرم میں, وہاں گڑ گڑا رہی تھی, رو رہی تھی. اب عالم خواب میں یا عالم کشف میں زیارت بھی نصیب ہوئی ہے اور میں نے عرض کی ہے تو مولا نے فرمایا ہے اس کی ایج اتنی تھی, وقت آ گیا ہے, تو آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہتی ہے میں نے پھر واسطے دیے ہیں, گڑ گڑائی ہوں. فرماتے ہیں ٹھیک ہے, میں نے خدا سے ریکویسٹ کر دی ہے, اب مرزا خلیل 90 برس کا ہو کر دنیا سے جائے گا. تو میں وہاں سے پتہ کر کے آئی ہوں اور یہ اب ٹھیک ہے, اور وہ بالکل ٹھیک, اور اس کے بعد 90 سال کے ہو کر مرزا صاحب دنیا سے تشریف لے گئے. ایک صلوات پڑھ دینا. حسین سے نانا کو جتنا پیار تھا اس کی مثال نہیں ملتی. آیت اللہ شوستری لکھتے ہیں ابھی حسین چھوٹے تھے, اللہ کے رسول, اب امام حسین کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, تو حکم دیتے یا علی میرے حسین کو شانوں سے پکڑ کے کھڑا کیجئے. مولا کائنات کھڑا کرتے, اللہ کا رسول آگے بڑھ کے یہ تڑیاں یا بٹن جو بھی تھے کھول کے حسین کا سینہ چومتے, حسین کے انگلیوں کے پورے ہاتھ نشان یہ جوڑ چومتے, بازو چومتے, پیشانی پہ بوسہ دیتے اور پس گردن چومتے تھے. تو عرض کرتے ہیں مولا کائنات یا رسول اللہ کیا چوم رہے ہو؟ رو کے فرماتے یا علی اقبلو مواضع السیوف, وہ جگہیں چوم رہا ہوں جہاں تلواریں لگنی ہیں. حضرکم اللہ. اور جب آخری وقت آیا ہے نا اللہ کے رسول کا, فرماتے ہیں حسین میرے قریب آؤ, حسین میرے قریب. حسین قریب آئے ہیں, سینے سے لگایا ہے اور آہستہ آہستہ رو رو کے کہہ رہے تھے مالی ول یزید, اے یزید میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے. اجرکم اللہ. ایک مومنہ بی بی کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے. کل کی مجلس میں رات 12 بجے تک پتہ چلا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے, اعلان ہوا ہے. ایک مومنہ بی بی کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا. روزانہ پتر کی قبر پہ جاتی تھی, روتی تھی, بین کرتی تھی. ماں کو تسکین ہوتی ہے جب بیٹے کی قبر پہ جائے. شام کا وقت ہے, بیٹے کی قبر کی طرف جا رہی ہے, سامنے سے محرم کے چاند پہ نگاہ پڑی ہے. جیسے نظر پڑی ہے نا رک گئی ہے, بیٹے کی قبر کی طرف دیکھ کے کہتی ہے یہ 10 دن محرم کے تجھے رونے نہیں آؤں گی, مجالس میں عزاداری میں جا کے حسین کو روؤں گی, زہرا کے بیٹے کو روؤں گی. علماء کہتے ہیں 10 دن محرم کے عزاداری ماتمداری میں جاتی رہی ہے, روتی رہی ہے. 11 محرم کو خیال آیا ہے اب اپنے بیٹے کی قبر پہ جاتی ہوں. علماء کہتے ہیں جب اپنے بیٹے کی قبر پہ آئی ہے, دیکھا ہے کالے برقعے والی مستور ہے, اس کے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کر دکھ بھرے بین کر رہی ہے. آ کے کہتی ہے بی بی لگتا ہے آپ بھول گئی ہو, یہ آپ کے بیٹے کی قبر نہیں, یہ میرے بیٹے کی قبر ہے. اس بی بی کی چیخ نکلی ہے, فرماتی ہیں مائی میں بھولنے والی نہیں ہوں, میں دکھیاری ماں حسین کی زہرا ہوں. یہ 10 دن محرم کے تو میرے بیٹے حسین کو روتی رہی ہے, میں تیرے بیٹے کو روتی رہی. اجرکم اللہ. آج جو مصائب کے جملات میں نے پڑھنے ہیں, بتانا ہے بہن بھائی کے درمیان محبت کتنا تھی. جناب عبداللہ آئے ہیں کائنات کے امیر علی ولی کی خدمت میں. یا علی میرے چچا بھی آپ ہیں, میرے بزرگوار بھی آپ ہیں, میں چاہتا ہوں آپ کا داماد ہوں. فرماتے ہیں عبداللہ جس طرح کا داماد شریف, غیور, عبادت گزار, نیک, بہادر, شجاع علی کو چاہیے, ساری خوبیاں تیرے اندر موجود ہیں. عبداللہ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ, میری کچھ باتیں سنو. جی یا علی بیٹھ گئے ہیں. عبداللہ فرماتے ہیں عبداللہ جی یا علی آدم سے لے کر آج تک
جس طرح سے یعقوب نبی کو اپنے بیٹے یوسف کے ساتھ اور یوسف کو اپنے بابا یعقوب کے ساتھ محبت تھی، آج تک کسی باپ بیٹے نے اس طرح کی محبت نہیں کی۔ جی یا علی۔ پھر فرماتے ہیں عبداللہ، جی یا علی، آدم سے لے کر آج تک جس طرح سے محمد نبی اللہ کو اپنی بیٹی زہرا کے ساتھ اور زہرا کو بابا محمد کے ساتھ محبت تھی، کسی باپ بیٹی نے اس طرح کی محبت نہیں کی۔ جی یا علی۔ پھر علی نے رونا شروع کیا ہے۔ یا علی روتے کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں عبداللہ، آدم سے لے کر آج تک جس طرح سے حسین کو زینب کے ساتھ اور زینب کو حسین کے ساتھ محبت ہے، کسی بہن بھائی نے اس طرح کی محبت نہیں کی۔ عبداللہ میری ایک شرط ہے۔ یا علی کون سی شرط ہے؟ فرماتے ہیں جب میرا حسین سفر پہ جانے لگے میری بیٹی کو اجازت دے دینا، اگر آپ نے اجازت نہیں دی ادھر حسین کا قافلہ چلے گا، ساتھ میں زینب کا جنازہ اٹھے گا۔ اجرکم اللہ۔ اور یہ محبت بچپن سے، ابھی جولے میں تھی معصومہ بی بی زینب عالیہ، جب تک حسین، سید العلماء علامہ علی نقی نکن لکھنوی مرحوم کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں جب تک حسین پنگھوڑے کے ساتھ ساتھ کھیلتے رہتے بی بی پرسکون رہتی، جھولے میں روتی رہتی۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ بی بی بے چین تھی، چپ نہیں کر رہی تھی پنگھوڑے میں، سوچتے رہیں، سب پریشان تھے۔ بتایا گیا یا علی بی بی زینب پنگھوڑے میں بے چین ہیں اور کسی بات پہ چپ نہیں کر رہی ہیں، تو رو کے فرماتے ہیں میرا حسین کہاں ہے؟ حسین گھر پہ نہیں۔ فرماتے ہیں حسین کو گھر میں لے آؤ، میری بیٹی خاموش ہو جائے گی، آرام ہو جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ شرط منظور ہو گئی، عقد ہو گیا، آ گئی ہے علی کی بیٹی عبداللہ کے گھر میں۔ عرب کا دستور تھا تیسرے دن میں کے گھر سے ماں کھانا لے کر جاتی تھی، حال احوال کر کے آتی، بیٹی کو کھانا کھلا کے آتی۔ جب تیسرا دن ہوا ہے اپنی ماں تو نہیں تھی، روتے ہوئے علی اس جگہ پر آئے ہیں جہاں فضا بیٹھی تھی۔ فرماتے ہیں فضا بہن ٹھیک ہے آپ ہمارے گھر کی کنیز ہو، مگر میری اولاد حسن، حسین، زینب، کلثوم آپ کو ماں بلاتے ہیں۔ فضا آج علی پہ احسان کرو، کنیز بن کے نہیں، ماں بن کے میری زینب کے گھر کھانا لے جاؤ۔ اجرکم اللہ۔ فضا کھانا لے کے چلی ہے، آئی ہے علی جیسے امام باپ کی بیٹی جناب عبداللہ کے گھر میں، اپنے حجرہ میں مصلی عبادت پہ سجدے میں سر ہے، زینب کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ فضا نے سمجھا ہے زینب اس لیے رو رہی ہے، آج میری ماں ہوتی میری احوال پرسی کو آتی، کہتی ہے زینب بیٹا، جی اماں فضا، اور بھی بہت ساری بیٹیاں ہیں جو شادی کے وقت ان کی ماں دنیا میں نہیں ہوتی، آپ علی کی بیٹی ہو کیوں رو رہی ہو؟ جلدی سے زینب نے سجدے سے سر اٹھایا ہے، اماں فضا میں اس لیے تو نہیں رو رہی کہ میری ماں نہیں ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میری طرف دیکھنا۔ رو کے کہتی ہے اماں فضا کیسے نہ روؤں، آج 3 دن ہو گئے ہیں میں نے حسین کو نہیں دیکھا۔ اجرکم اللہ۔ فضا کہتی ہے کوئی بات نہیں، ابھی جا کے حسین کو لے آتی ہوں۔ تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے فضا علی کے گھر میں آئی ہے، کیا دیکھا ہے؟ ماحول تبدیل ہے، علی آقا رو رہے ہیں، حسن رو رہے ہیں، حسین رو رہے ہیں، بی بی ام کلثوم رو رہی ہیں۔ کس نے رلایا ہے؟
کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. فضا ایک ایک سے پوچھ رہی تھی یا علی آقا فرماتے ہیں ہم سب کو حسین نے رلایا ہے. حسین کیوں رلایا ہے؟ اما فضا میں سو رہا تھا عالم خواب میں، اما زہرا کی گود میں میرا سر تھا، اما مجھے پیار کر رہی تھی، یا ایک دم سے میری ماں نے رونا شروع کیا. میں نے پوچھا ہے اماں کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ہے حسین اٹھو جلدی جاؤ میری زینب مر جائے گی. جب حسین نے یہ بتایا ہے علی آقا نے اعلان کیا ہے، فرماتے ہیں علی کے گھر سے جو بھی میری زینب کے گھر جانا چاہے میں علی اجازت دیتا ہوں. علامہ شیخ احمد کافی خراسانی کہتے ہیں ابھی علی کا یہ اعلان ختم نہیں ہوا تھا، سب سے پہلے حسین دوڑے ہیں، آئے ہیں بہن کے گھر میں. کیا دیکھا ہے؟ بی بی مصلی عبادت پہ رو رہی ہے، دروازہ کھلا ہے، سورج کی کرنیں زینب کے چہرے پہ آ رہی ہیں. حسین نے آ کے سایہ بنایا ہے، میں بھی ہوں، میرے ہوتے ہوئے زینب کے چہرے پہ سورج کی کرنیں. جلدی سے زینب نے سجدے سے سر اٹھایا، بھیا حسین وہ ادھار چڑھاؤ جو بہن اتار سکے. اجرکم علی اللہ، کہیں ایسا نہ ہو میں تیری لاش پہ آؤں اور دھوپ پہ تیرا لاشا موجود ہو. اجرکم علی اللہ، میرے آقا کہتے ہیں بہن زینب میری لاش پہ آؤ گی، کیسے سایہ بناؤں گی؟ کہتی ہے حسین اپنی چادر پھیلا کے تیری لاش پہ سایہ بناؤں گی. جب بی بی نے چادر کا نام لیا ہے حسین نے رونا شروع کیا ہے. کہتی ہے بھیا حسین رو نہیں، میرا جگر کباب ہوتا ہے، کیوں روتے ہو؟ کہتے ہیں بہن زینب اگر تیری چادر چھن گئی پھر کیسے چھاؤں بناؤ گی؟ کہتی ہے حسین رو نہیں، میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ تیرے اوپر چھاؤں بناؤں گی. حسین رو کے کہتے ہیں اگر تیرے ہاتھ پاسے گردن باندھے جائیں. ماتم حسین.